یہ شام کے امیر تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے چلے گئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا تو ہم سب جانتے ہیں کہ انہیں کس طرح مدینہ منورہ میں مدینۃ الرسول میں بے دردی سے شہید کر دیا گیا. حالانکہ یہ حاکم تھے، یہ وقت کے بادشاہ تھے، یہ وقت کے امیر المؤمنین تھے، لیکن انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی. بادشاہ ہونے کے باوجود، امیر المؤمنین ہونے کے باوجود انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی، اپنا خون گرا دیا، برداشت کیا. لیکن حالانکہ پتہ تھا انہیں، 40 دن تک ان کا کھانا پینا بند کیا رکھا لوگوں نے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اولاد کو بیچتے کہ پانی دے آؤ، وہ ظالم لوگ پانی بھی پینے نہیں دیتے تھے، ان کو پانی بھی نہیں چھوڑتے تھے. وقت کے بادشاہ کے لیے، وقت کے امیر المؤمنین کے لیے. یہ صرف اور صرف انہوں نے اس وجہ سے کیا رسول کا شہر متاثر نہ ہو. ان کے شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلافت پر فائز ہوئے. وہ مسند خلافت پر آئے، وہ امیر المؤمنین بنے. تو شام سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پیغام بھجوایا حضرت علی کو کہ امیر المؤمنین کو شہید کر دیا گیا، وقت کے بادشاہ پہ حملہ ہوا، ہم ایسے لوگوں کو نہیں چھوڑ سکتے. اگر آج ہم ان کو چھوڑیں گے، کل کو یہ دوسرے آنے والے خلیفہ بادشاہ پہ حملہ کریں گے. ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کا لازمی قتل کریں گے، ان کو اسلامی طریقے کے مطابق سزا دیں گے، جو بھی سزا بنتی ہو. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ابھی چونکہ خلافت بالکل شروع ہے، اگر ابھی ہم یہ کریں گے، منافقین اگرچہ دندناتے پھر رہے ہیں، لیکن ابھی ہم ان پہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. اگر ابھی ہم نے ان پہ ہاتھ اٹھایا تو ہو سکتا ہے خلافت ہی ختم ہو جائے، پھر ہنگامہ آرائی ہوگی. خیر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر آپ نہیں کرتے تو ہمیں اجازت دیں، میں کرتا ہوں، ان کے خلاف کارروائی میں کرتا ہوں، آپ اجازت دیں صرف. لیکن بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت نہیں دی. پھر بعد میں ان کی بھی آپس میں لڑائیاں ہوئی ہے. لیکن یہ جو لڑائیاں بعد میں ان کی آپس میں ہوئی ہے، اس بنیاد پر، اس کو بنیاد بنا کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں. اور یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہے جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ جس نے امیر معاویہ کا دفاع کر لیا، سمجھو اس نے اسلام کا دفاع کر لیا. ہم تو اپنے آبا و اجداد میں سے کسی گزرے ہوئے بندے کو برا بھلا کہنا برداشت نہیں کرتے، تو وہ ان ہستیوں کے خلاف کیوں مسلمان برداشت کریں گے جن کے بارے میں تو قرآن میں بھی اللہ نے فرما دیا ہے، جن کے بارے میں حضور کی زبان مبارک سے بھی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں. ضرورت ہی نہیں ہے، چھوڑ دیں، آپ اپنا کام کریں. برے تھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم کتنے اچھے، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہمارا کیا اعمال ہے، ہم اپنے اعمال کی وجہ سے آخرت میں کامیاب ہوں گے. اپنے آپ کو دیکھیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس راستے پہ کھڑے ہیں، ہم کس موڑ پہ کھڑے ہیں کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے، رسول کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرتے ہیں 100%. کون ہے بندہ جو کہہ دے کہ میں 100% عمل کرتا ہوں اور میں اپنے اعمال کے بلبوتے پر یہ دعویٰ بھی کرتا ہوں کہ آخرت میں کامیاب ہو جاؤں گا؟ ہے کوئی تو سامنے لائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے دنیا بنی، جن کی وجہ سے یہ دنیا کو اللہ رب العزت نے رونقیں بخشی ہے، وہ ڈر ڈر کر جیے، دنیا میں ڈر ڈر کر جی کر گئے ہیں. ساری رات عبادت کرتے، پاؤں میں ورم آ جاتا تھا. ہم کچھ کرتے نہیں ہیں لیکن باتیں ہمارے پاس، ہماری باتیں ختم نہیں ہوتی. ایسا نہ کریں، کب آنکھیں بند ہو جائیں یہ باتیں ختم، یہ سب کچھ ختم. کتنے بڑے بڑے لوگ قبروں میں نہیں موجود، کون پوچھتا ہے ان کو؟ جا کر ہر کوئی پوچھتا ہے کہ تم قبر میں چلے گئے، تم قبر میں چلے گئے، تم کیوں گئے؟ فائدہ کیا؟ اگر جا کے پوچھے بھی صحیح بندہ کوئی ان سے، قبر والوں سے، قبر کا حال تو قبر والا ہی جانتا ہے نا. یہ تو ہمیں بھی جانے کے بعد پتہ لگے گا، جانا تو ہمیں بھی ہے.
ہمیں بھی جانا ہے. اپنے اعمال کو ہم خود دیکھیں. جو گزر گئے سو گزر گئے, ان کو بارے میں بول کر ہمیں کیا فائدہ. ہم اپنے آپ کو دیکھیں, اپنے گریبان میں جھانکیں. ہم دن میں کتنی ایسی باتیں کر جاتے ہیں, ایسا کام کر جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری پکڑ ہوگی, لازمی ہوگی. چغل خوریاں, برائیاں, بددیانتی, بد عہدی, ناپ تول میں کمی, چغل خوری, جھوٹ بولنا, یہ سب نہیں ہے؟ یہ سب مرض نہیں ہے؟ یہ بیماریاں نہیں ہے؟ اس کے بارے میں اللہ نہیں پوچھیں گے آخرت میں؟